أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. جس دن آسمان بادل پر پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتریں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا. یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا. اس دن ستمگر شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ لی ہوتی. ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی. شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. گزشتہ ہم نے آیت نمبر سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے 24 تک کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور آج 25 سے 29 تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. قیامت کے دن جو ہولناک امور ہوں گے ان میں سے آسمان کا پھٹ جانا اور نورانی ابر کا نمودار ہونا بھی ہے، جس کی جوت سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی. پھر فرشتے اتریں گے اور میدان محشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلے کے لیے تشریف لائے گا. جیسا کہ فرمان ہے، هل ينظرون، کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادلوں میں آئیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو، سب انسانوں اور کل جنات کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا. تمام جانور، چوپائے، درندے، پرندے اور کل مخلوق وہاں ہوگی. پھر آسمان اول پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو تمام مخلوق کو چو طرف سے گھیر لیں گے اور ان کی گنتی سے بہت زیادہ ہوں گے. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس کے فرشتے آئیں گے جو زمین اور آسمان اول کی تمام مخلوق کی گنتی سے بھی زیادہ ہوں گے. پھر تیسرا آسمان شق ہوگا، اس کے فرشتے دونوں آسمانوں کے فرشتوں اور زمین کی مخلوق سے بھی زیادہ ہوں گے، سب کو گھیر کھڑے ہوں گے. پھر اسی طرح چوتھا، پانچواں، پھر چھٹا، ساتواں. پھر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں تشریف لائے گا. اس کے ارد گرد بزرگ و برتر پاک فرشتے ہوں گے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی کل مخلوق سے زیادہ ہوں گے. ان پر سینگوں جیسے نشان ہوں گے. وہ خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کی تسبیح و تحلیل و تقدیس بیان کریں گے. ان کے تلوے سے لے کر ٹخنے تک کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہوگا، اور ٹخنے سے گھٹنے تک بھی اتنا ہی، اور گھٹنے سے ناف تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اور ناف سے گردن تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا،
اور گردن سے کان کی لو تک کبھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اس کے اوپر سے سر تک کبھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ قیامت کا نام یوم الطلاق اسی لیے ہے کہ اس میں زمین و آسمان والے ملیں گے۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو محشر والے سمجھ لیں گے کہ ہمارا اللہ تعالی آیا ہے، لیکن یہ زبان پر سبحان الملک القدوس کا وظیفہ ہے۔ ان کے سروں پر ایک پھیلی ہوئی سی چیز ہے جسے قنات، اس کے اوپر عرش ہوگا۔ اس میں راوی علی بن زید جدعان ہیں جو ضعیف ہیں، اور اس حدیث میں بہت ہی نکارت ہے۔ سور کی مشہور حدیث میں بھی اسی کے قریب قریب مروی ہے، واللہ عالم۔ اور آیت میں ہے کہ اس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ کر پھس پھسا ہو جائے گا، اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ شہر بن جوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 4 کی تسبیح تو یہ ہوگی: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک۔ خدایا تو پاک ہے، تو قابل ستائش و تعریف ہے، باوجود علم کے پھر بھی بردباری برتنا تیرا وصف ہے، جس پر ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور 4 کی تسبیح یہ ہوگی: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ خدایا تو پاک ہے اور اپنے تعریفوں کے ساتھ ہے، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے کہ تو باوجود قدرت کے معاف فرماتا رہتا ہے۔ ابو بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرش کو اترتا دیکھ کر اہل محشر کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، جسم کانپ اٹھیں گے، دل ہل جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت اللہ عز و جل مخلوق کی طرف اترے گا تو درمیان میں 70,000 پردے ہوں گے، بعض نور کے، بعض ظلمت کے۔ اس میں ظلمت میں سے ایک ایسی آواز نکلے گی جس سے دل پاش پاش ہو جائیں گے۔ شاید ان کی یہ روایت انہی کی 2 تھیلوں میں سے لی ہوئی ہوگی، واللہ عالم۔ اس دن صرف خدا تعالی ہی کی بادشاہت ہوگی، جیسے فرمان ہے لمن الملک اليوم، آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار کے لیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا میں مالک ہوں، میں دیان ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ دن کفار پر بڑا بھاری پڑے گا۔ اسی کا بیان اور جگہ بھی ہے کہ کافروں پر وہ دن بہت گراں گزرے گا، ہاں مومنوں کو اس دن مطلق گھبراہٹ پریشانی نہ ہوگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 50,000 سال کا دن تو بہت ہی دراز پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن پر تو وہ ایک وقت کی فرض نماز سے بھی ہلکا اور آسان ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کھلے حق سے ہٹ کر رسول اللہ کی راہ کے سوا دوسری راہیں چلنے والے اس دن بڑے ہی نادم ہوں گے اور حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ چبائیں گے۔ گو اس کا نزول عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ ہر ایسے ظالم کو شامل ہے، جیسا کہ فرمان ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، پوری 2 آیتوں میں۔ پس ہر ظالم قیامت کے دن پچھتائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور آہوزاری کر کے کہے گا، کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ لی ہوتی، کاش میں نے فلاں کی عقیدت مندی نہ کی ہوتی، جس نے مجھے رائے حق سے گم کر دیا۔ امیہ بن خلف کا اور اس کے بھائی ابی بن خلف کا بھی یہی حال ہوگا، اور ان کے سوائے ایسے لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ کہے گا کہ اس نے مجھے ذکر یعنی قرآن سے بے راہ کر دیا، حالانکہ وہ مجھے پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
शैतान इंसान को रुसवा करने वाला है और उसे नाहक की तरफ बुलाता है और हक से गुमराह कर देता है। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। सामीन गिरामी क़द्र, उम्मीद है कि हमारी गुज़श्ता वीडियो आपको पसंद आई होगी और चूँकि पसंद आनी भी चाहिए, इसमें मेरी कोई ज़ाती राय या कोई ज़ाती लफाजी नहीं है, बल्कि मिनवान कुरान करीम की आयात और उनकी तफसीर पेश की जा रही है। और कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, हिदायत है, रहमत है, और रहमत से भला कौन मुँह मोड़ सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब तक भी कुरान का अहकाम पहुँचने में मददगार साबित होइए। चूँकि क़यामत के दिन हर कस व नकस से पूछ की जाएगी कि तेरे पास जितना इल्म था उसको तूने दूसरों तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। तो इसलिए अगर आपके पास कुरान की बात पहुँचती है तो आप जो है इसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ और सिर्फ ये ना समझें